لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے تمام اطوار اور طریقوں کی مخالفت فرمائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جس دین کو پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اسلام کو دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور جو بندے اس دین کو اختیار کرتے ہیں، اسلام سے جڑے رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے بندوں کو چاہیے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں زندگی کے ہر موڑ پر ان تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں، اور خاص کر ان طریقوں سے اور ان اعمال سے، اس تہذیب سے بچنے کی کوشش کریں جس تہذیب اور اعمال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام سے جڑنے کے بعد مسلمان قدم قدم پر اسلامی تعلیمات کا پابند ہوتا ہے۔ زندگی کے جتنے معاملات کو آپ لے لیجئے، ہر معاملے میں وہ اسلام یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا پابند ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بعض ایسے بندے جن کا اللہ پر ایمان تو ہے لیکن زندگی گزارتے ہوئے کچھ ایسے طریقے اختیار کر لیتے ہیں جن طریقوں کا، جن اعمال کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ صحابہ جو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے غلط عادتوں کے عادی ہو چکے تھے، ایسے صحابہ کی آپ نے زبردست تربیت فرمائی قرآن اور احادیث کی روشنی میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر کہہ دیا، کہیں مسلمان یہ نہ سوچ لیں اور یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، مسلمانوں کی صفوں میں اگر ہمارا شمار ہوتا ہے تو ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، اس دین پر احسان کر رہے ہیں. نہیں دوستو، ہمارا اگر اللہ پر ایمان ہے، اس دین سے اگر ہم جڑے ہیں تو ہماری آخرت بنے گی، ہماری آخرت سورے گی، اس سے رب العالمین کو ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض ایسے بدوی صحابہ جو ابھی اسلام قبول کیے تھے، دیہات میں رہنے والے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے میں گویا کہ وہ احسان جتا رہے تھے. ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اس دین پر ہمارا ایمان ہے. اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر وہ احسان جتا رہے تھے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ آپ پر احسان جتا رہے ہیں اسلام لا کر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بعد والی آیت میں کہا کہ بل اللہ یمن علیکم، اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں صحیح راستے کی ہدایت دی. اگر اللہ کی ہدایت شامل حال نہ ہوتی تو ایسا عظیم راستہ ہمیں نہیں ملتا. گویا کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے دوستو. جب یہ دین اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اس کا ہم پر احسان ہے تو قدم قدم پر اس کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین، یہودی اور نصارہ کے تمام غلط طریقوں کی آپ نے مخالفت فرمائی اور کہا خالف الیہود والمشرکین، کہ اللہ کے نبی نے صراحت کے ساتھ کہا مشرکین کی مخالفت کرو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. مطلب یہ ہے ایک مسلمان کبھی یہودی تہذیب کو اختیار نہیں کر سکتا، ایک مسلمان کسی نصرانی کلچر کو اختیار نہیں کر سکتا، اور ایک مسلمان کسی ہندو کلچر کو اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر نہیں کر سکتا. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے ایسے لوگوں کی خواہشات کی آپ پیروی مت کیجئے. اللہ کے نبی سے خطاب ہو رہا ہے یہاں پر، لیکن پوری امت اس سے مقصود ہے. اسلام کو چھوڑ کر جتنے مذاہب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، یاد رکھیں دوستو کسی کے پاس صحیح اور حقیقی علم نہیں ہے. اگر کسی کے پاس صحیح اور حقیقی علم ہے اور وہ علم جو انسان کی دنیا بھی آباد کرے اور آخرت کو بھی سنوارے، تو گویا کہ اسلام سے جڑا علم ہی گویا کہ حقیقی علم ہے. اور اسی لیے کہا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور صحیح علم سے واقف کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا اور مقصد بتایا کیا کہ تاکہ یہ نبی لوگوں کو جو مختلف قسم کی گمراہیوں، جو مختلف قسم کی گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان سے نکال کر یہ نبی انہیں توحید کی تعلیم دیں، پاکیزہ زندگی کی جانب دعوت دیں اور ایسی تعلیمات سے انہیں سرشار کریں جو تعلیمات ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے میں معاون ثابت ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا آپ نے حکم دیا، مشرکین کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. زمانے جاہلیت کے جتنے طریقے تھے اللہ کے نبی نے اس کو اپنے پیروں تلے راؤنڈ ڈالا. حجۃ الوداع کے موقع پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، الا خبردار سن لو اے میرے صحابہ، کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، ہر وہ چیز جس کا تعلق زمانے جاہلیت سے ہے میں اس کو اپنے پیروں تلے کچلتا ہوں اور میں اس کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ مطلب یہ ہے زمانے جاہلیت کے کسی طریقے کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زمانے جاہلیت کے جس طریقے کی آپ نے مخالفت فرمائی وہ ہے بتوں کی پرستش، بتوں کی پوجا پاٹ، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز بلند کی اور کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں ہے، تم یہ کلمہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم کے تخت کو تم سنبھالنے والے بن جاؤ گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً مکے کی 13 سالہ زندگی میں آپ نے زمانہ جاہلیت کا جو سب سے باطل طریقہ تھا اللہ کے نبی نے اس کی مخالفت فرمائی اور کہا کہ جتنے شرک کے دروازے ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنے فیوچر کو معلوم کرنے کے لیے کاہنوں کے پاس جاتے تھے، یعنی ایسے لوگ جو فیوچر کے بارے میں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جانا زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا، اموراً کننا نصنعها فی الجاہلیت یا رسول اللہ وکننا ناتی الکہان، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول چند ایسے معاملات ہیں ہم اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ان کاموں کو کرتے تھے، جیسے انہوں نے ایک مثال دی، معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ نے، کننا ناتی الکہان، ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے۔ یہ کاہن کون ہے؟ جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، غیب کی باتیں بتانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا یہ کاہن ہے۔ اور کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے، فلا تاتوا الکہان، تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ زمانہ جاہلیت کا طریقہ اللہ کے نبی نے معلوم کیا تو اس کو آپ نے ختم کر دیا اور کہا کہ کاہنوں کے پاس جانا دراصل اس میں آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، آپ کے دین کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی مخلوق اور کوئی انسان غیب کا دعویٰ کر نہیں سکتا۔ اگر کوئی غیب کا دعویٰ کرتا ہے، فیوچر کے بارے میں بتانے کی بات کرتا ہے، دراصل وہ جھوٹا ہے، دراصل وہ غلط جو ہے راستوں کو اختیار کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کا جو یہ طریقہ تھا آپ نے اسے ختم کر دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ زمانے جاہلیت کا ایک اور طریقہ، بلکہ ان کی ایک سوچ یہ تھی کہ ہمیشہ اللہ کے سلسلے میں یعنی سوء ظن میں مبتلا ہوتے تھے، بدگمانی میں مبتلا ہوتے تھے۔ بدگمانی میں مبتلا ہونا یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سلسلے میں ناحق گمان کرتے ہیں، جیسے زمانے جاہلیت کے لوگ اللہ کے سلسلے میں بدگمانی کیا کرتے تھے، تو اسی طرح اللہ پر ایمان لانے کے بعد بعض لوگ اللہ کے سلسلے میں بدگمانی کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا اور کہا کہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، اور یاد رکھیں انسان کے ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت یہ ہے، زندگی میں اگر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس موقع پر بھی کبھی ہم اللہ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں مصیبت کی گھڑی میں اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے سلسلے میں نامناسب الفاظ کہہ دیتے ہیں، اللہ کے سلسلے میں نامناسب الفاظ کہہ دیتے ہیں، اور اللہ کے سلسلے میں نامناسب الفاظ کہنا یہ دراصل اللہ سے بدگمانی ہے، اور اللہ سے بدگمانی زمانے
جاہلیت کا ایک شیوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند کر دیا۔ اور اسی طرح زمانے جاہلیت کا طریقہ یہ تھا، اگر کوئی پریشانی آتی تو لوگ کیا کرتے، جنوں سے مدد لیتے تھے، جنوں کی پناہ لیتے تھے۔ اور شریعت نے کہا مصیبت کی گھڑی میں بھی آپ کو اللہ ہی کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ شیطان کے وسوسے دل میں آ رہے ہیں، برے خیالات اگر آپ کے دل میں آ رہے ہیں، یا کوئی بھی آفت کا سامنا آپ کر رہے ہیں، تو ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، تم فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ بعض فتنے ظاہر ہوتے ہیں، بعض فتنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہر فتنے سے، خواہ وہ چھپا ہوا ہو خواہ وہ ظاہر ہو، ہر فتنے سے تم اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو اللہ کے نبی نے زمانے جاہلیت کی جو سوچ تھی کہ جنوں سے پناہ طلب کرنا، شیطان سے پناہ طلب کرنا، تو اللہ کے نبی نے اس کو بدل دیا، جیسا کہ اللہ نے سورہ جن میں کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ یعنی کچھ ایسے انسان ہیں جو بعض حالات میں جنوں کی پناہ لیتے تھے، جنوں سے جنوں کی پناہ حاصل کرتے تھے۔ تو کہا جنوں نے شکایت کرتے ہوئے کہ بعض جنوں کو بگاڑنے میں انسانوں کا بھی دخل ہے، کیونکہ انسان جنوں سے یعنی پناہ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر معاملے میں ہم اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اس مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محترم حضرات، کبھی ہم کو اپنی بستی سے دوسرے مقام جانے کا یعنی موقع ملتا ہے، تو ایسے موقع پر جہاں بھی آپ جائیں اس ذکر کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں دنیا کی کوئی بری طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، دنیا کی کوئی بری طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ کون سا ذکر ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من نزل منزلا ثم قال، اگر کوئی کسی مقام پر اترتا ہے اور وہاں ٹہرتا ہے اور ٹہرتے ہوئے اپنی زبان سے یہ دعا پڑھتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اگر بندے نے اس دعا کا اہتمام کیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لم یضرہ شیء، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک وہ اس مقام پہ ٹھہرے گا اس وقت تک دنیا کی کوئی بری طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایسے جائز راستوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ جب سفر کرتے تو جنوں سے مدد لیتے تھے اور جنوں کی پناہ طلب کرتے تھے، اور شریعت نے کہا کہ جنوں سے مدد لینا اور جنوں کی پناہ لینا یہ دراصل غلط ہے، جو انسان کے توحید کو برباد کرنے والا اور آخرت کو برباد کرنے والا ایک عقیدہ ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہمیشہ ہر حال میں ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح دوستو زمانہ جاہلیت کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ انتقال کے بعد نیک لوگوں کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے اور ان سے مانگتے تھے، ان کے لیے نہیں مانگتے تھے بلکہ ان سے مانگتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے اسلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ گویا کہ اگر کوئی بندہ نیک لوگوں سے مانگتا ہے گویا کہ وہ مشرک ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ اوروں کو وہ دعا میں شریک کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف طور پر فرما دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، پکارنے والے کی پکار کو رب ذوالجلال سنتا ہے۔ کسی اولیاء کی ضرورت نہیں، کسی نبی کا واسطہ لینے کی ضرورت نہیں دعاؤں میں، بلکہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے، اللہ تعالی ہماری پکار کو سنتا ہے، اللہ ہماری مراد کو پوری کرے گا، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا اگر ہم نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، زمانے جاہلیت کا جو طریقہ تھا کہ
انتقال کے بعد نیک لوگوں کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر یعنی ان سے اپنی ضرورتیں ان کے سامنے رکھ کر ان ضرورتوں کو مکمل کرنے کی ڈیمانڈ ان سے کرنا کہا کہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر, نصرانی نصارہ پر, کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے آخری زمانے میں اپنی امت کو آپ نے آگاہ کیا, میرے انتقال کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا, عبادت گاہ نہ بنانا, اگر مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. اگر کسی کو ہم واسطہ بناتے ہیں, کسی کو ہم درمیان میں سفارشی سمجھتے ہیں, یاد رکھیے اللہ کے نبی نے صاف طور پر فرما دیا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر انبیاء سے اور اولیاء سے مانگتے ہیں اور ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. اور مزید ایک اہم اور آخر بات آج کے اس خطبے میں کہ زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ یہ تھا دوستو, وہ ستاروں کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور فلاں ستارہ اگر وہاں سے ادھر آ جائے تو بارش ہوا کرتی ہے. زمانے جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو دیکھیے کیسے دور فرمایا. ایک مرتبہ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, اور یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس رات خوب بارش ہوئی تھی. اس رات خوب بارش ہوئی تھی. اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور نماز سے فارغ ہو کر آپ نے صحابہ سے کہا اتدرون ماذا قال ربکم, اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو اللہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم, اللہ کے رسول بتائیے. رب ذوالجلال نے کیا کہا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, رب ذوالجلال فرماتا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر فاما من قال مترنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلك مؤمن بی وکافر بالکوکب واما من قال مترنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ رات جو تم لوگوں نے رات گزاری, تم میں سے بعض ایسے ہیں جو مومن تھے اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو کافر تھے. بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی. اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہم پر جو بارش برسائی گئی یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ جو ہم پر برسی, جن لوگوں نے یہ کہا اس کا اللہ پر ایمان ہے اور اس نے ستارے کا انکار کیا. اور جن لوگوں نے یہ کہا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی, فلاں ستارے کے ادھر سے ادھر ہٹنے سے بارش ہوئی, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے اور ستارے پر اس کا ایمان ہے. اب دیکھیے دوستو, اللہ رحم کرے, زندگی کے بہت سارے معمولات میں ہم اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جن کا تعلق شرک سے ہوتا ہے, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے. اللہ کے نبی نے یہاں پر جہاں محسوس کیا کہ یہ جملہ, یہ سوچ انسان کو شرک کے دروازے تک پہنچا دے گی, اللہ کے نبی نے اس کو منع کر دیا اور کہا کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی کہنا غلط ہے, بلکہ ایک مومن کی سوچ تو یہ ہوتی ہے اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ گزشتہ رات ہم پر بارش ہوئی. اور مزید کچھ باتیں ہیں دوستو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن معاملات کا تعلق زمانے جاہلیت سے تھا, اللہ کے نبی نے ان سارے معاملات کو ختم کر دیا. وہ کون سے معاملات ہیں جن کا تعلق زمانے جاہلیت سے؟ مزید کچھ باتیں انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں ہم معلوم کرتے ہیں. آج کے جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام ہم بندوں کے حق میں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے دوستو, بہت بڑی نعمت ہے یہ اسلام. اس اسلام کی ہم قدر کر لیا کریں, اس اسلام کی قدر کر لیا کریں. اسلام سے جڑنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے
اور اس کا تقاضا یہ ہے زندگی کے ہر موڑ میں اسلام کی تعلیم کو اپنانے میں ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ رحم کرے بعض ایسے نوجوان جو ویسٹرن کلچر کو اپنانے میں، اغیار کی تہذیب کو اختیار کرنے میں، دوسروں کی تہذیب کو اختیار کرنے میں انہیں فخر ہے، لیکن ہمارے حبیب کی سنت کو اختیار کرنے میں انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھیں دوستو، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم کو اپنانے میں ہمارا دل گوارا نہیں ہوتا، لیکن اغیار کی تہذیب کو، دوسروں کی تہذیب کو بڑی آسانی سے ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو، اسلام ایک عظیم نعمت ہے تو اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ زمانہ جاہلیت کے جتنے طور طریقے ہیں، مشرکین اور یہود و نصارہ کے جتنے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام طریقوں سے ہماری زندگی کی حفاظت فرمائے۔ اسلام کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پر ہمیں باقی رکھے، اسلام پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك العلم النافع، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔